بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ۔ گزشتہ کل کے ٹکڑے سے یہ بات سامنے آئی بطور مستفاد کے کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے اوامر و نواہی کی تبدیلی اور نسخ کے باب میں بھی امتحان و ابتلاء عباد کا مقصود و منظور ہوتا ہے، چاہے وہاں تک ہماری نظر نہ جاتی ہو۔ اللہ پاک آج کے سبق کی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ۔ یہ تحویل کر لینا بڑا مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالی ہدایت کی دولت سے نوازے۔ یہ بڑا شاق ہے مگر ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالی ہدایت سے سرفراز فرمائے۔ وَإِن كَانَتْ، بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو اللہ نے راہ دکھائی۔ دیکھو، آپ کے لیے شروع میں خانہ کعبہ مقرر ہوا، پھر تھوڑے عرصے کے لیے امتحاناً بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا۔ سب جانتے ہیں کہ امتحان اسی چیز میں ہوتا ہے جو نفس پر دشوار ہو۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ بجائے کعبہ کے بیت المقدس کو قبلہ بنانا یہ لوگوں کو بھاری تو معلوم ہوا۔ کیسے؟ عوام مسلمین کو تو اس وجہ سے کہ وہ عرب اور قریش کے تھے، کعبہ کی افضلیت کے اور ملت ابراہیمیہ کے قائل و معتقد تھے، ان کو اپنے خیال اور رسم و عادت کے خلاف کرنا پڑا، یہ شاق ہوا۔ اور خواص اس لیے اس کو شاق سمجھ رہے تھے کہ ملت ابراہیمی کے خلاف تھا جس کی موافقت کے وہ مامور تھے، اور اخص الخواص جن کو ذوق سلیم اور تمییز مراتب کی صلاحیت عنایت ہوئی تھی، وہ کعبہ کے بعد بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کو ترقی من الاعلیٰ الی الادنیٰ سمجھتے تھے، ترقی معکوس۔ لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، یعنی جن حضرات کی رسائی حکم و اسرار الہیہ تک تھی اور حقیقت کعبہ اور حقیقت بیت المقدس کو فراستی نور سے جدا جدا مع فرق مراتب سمجھتے تھے، وہ تو جانتے تھے کہ حضور تمام انبیاء کرام کے کمالات کے جامع اور آپ کی رسالت پوری دنیا اور تمام امتوں کے لیے شامل ہے، اس لیے ضرور استقبال بیت المقدس سے ملاقات بھی ہو اور اس کے بعد استقبال بیت المقدس کا حکم بھی ہوا ہو۔ یہ ہے الا علی الذین ھدی اللہ۔ فرمایا وَإِنَّهَا كَانَتْ، ای التولیۃ الیہا ای الی بیت المقدس، لَكَبِيرَةً، یہاں کبیر بمعنی عظیم نہیں بلکہ شاقۃ علی الناس، جیسے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ کیوں لَكَبِيرَةً؟ انتقال من الاعلیٰ الی الادنیٰ دکھائی دے رہا تھا تو شاق تھا۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مِنْهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ کوئی بات نہیں، بیت المقدس کی طرف رخ بھی بإذن و بأمر خداوندی ہوا ہے، تو جو لوگ اس طرف کا رخ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چل بسے، ان کی نمازیں بھی مقبول و معتبر ہیں۔ یہ خیال مت کرنا کہ جب قبلہ مکیہ اصلی ہے
تو اتنی مدت کی نماز جو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی وہ ضائع ہو جائے گی؟ نہیں۔ مسلمانوں کو یہ شبہ ہوا تھا کہ بیت المقدس جب قبلہ اصلیہ نہیں تھا تو جو مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے ان کے ثواب میں نقصان ہوگا۔ زندہ رہنے والوں کو تو مکافات کا موقع مل رہا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تو وہ مقتضائے ایمانی اور وہی اسلمت لرب العالمین سامنے رکھو، اطاعت حکم خداوندی کے سبب پڑھی تو اب تمہارے اجر و ثواب میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہوگا۔ ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیدی عورت کو دیکھا جس سے اس کا بچہ چھوٹ گیا تھا۔ وہ اپنے بچے کو باؤلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی اور جب وہ نہیں ملا تو قیدیوں میں سے جس بچے کو دیکھتی اس کو گلے لگا لیتی، یہاں تک کہ اس کا اپنا بچہ مل گیا۔ خوشی خوشی لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگا کر پیار کیا اور اس کے منہ میں دودھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضور نے فرمایا بتلاؤ، تم یہ تو بتلاؤ کہ یہ اپنا بس چلتے ہوئے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، جس قدر یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو وہ کیسے تمہارے کسی عمل کو ضائع کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ میں نے اس پر بولا یہ واقعہ ابن کثیر والا۔ تو وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہاں شان نزول کے پیش نظر ایمان بول کر صلاۃ مراد لی گئی ہے۔ شان نزول میں نے بتلا دیا کہ صلاتکم الی بیت المقدس، صحابہ نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول جب ملت ابراہیمیہ کی طرف آپ کو پھیرا گیا، قبلہ ابراہیمیہ کی طرف پھیرا گیا، تو ہمارے جو بھائی بیت المقدس کا رخ کرتے کرتے نماز پڑھتے پڑھتے چل بسے ان کی نمازوں کا کیا؟ تو فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، صلاۃ کو ایمان کہا گیا اس لیے کہ وجوب صلاۃ اہل ایمان پر ہے اور اس کی قبولیت بھی اہل ایمان کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اس کا ادا کرنا جماعت کے ساتھ دلیل ہوتا ہے ایمان پر، تو اس کو ایمان کے ساتھ کئی ایک مناسبات ہیں، اس لیے صلاۃ کو ایمان سے تعبیر کیا گیا۔ تو اللہ ضائع نہیں کرے گا، مطلب بل یصیبکم علیہ، تمہیں اس کا بدلہ دے گا، ثواب دے گا۔ اور اب ہمارے مصنف وجہ مقدر بیان فرماتے ہیں، یا وجہ الوجہ ایمانکم کو تعبیر کیا صلاۃ سے، تو سوال ہو رہا تھا کہ صلاۃ سے کیوں، صلاۃ کو ایمانکم سے کیوں تعبیر کیا؟ میری ذرا سبقت لسانی ہوئی کہ صلاتکم الی بیت المقدس کو ایمان سے کیوں تعبیر کیا؟ جواب دے رہے ہیں لأن سبب نزول هذه الآیہ السؤال عمن مات قبل التحویل۔ آگے فرمایا ان اللہ بالناس، یہاں الناس سے تمام لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ تمام لوگوں کے ساتھ اس کی صفت رحمانیت ہے، رحیمیت تو صرف مومنین کے ساتھ ہے کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اس لیے الناس کا مصداق بتایا المؤمنین۔ یہ وجہ مقدر میں نے بیان کی۔ بے شک اللہ مومنین کے ساتھ لرؤوف، بڑا شفقت کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے، کہ فی عدم اضاعت اعمالہم، اس کی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ وہ ان کے اعمال کو بالکل ضائع نہیں کرتا، نہیں ہونے دیتا۔ رؤوف اور رحیم کے درمیان کا لغوی فرق بیان کرتے ہیں کہ رأفت کہتے ہیں مبالغۃ فی رحمت خاصۃ، یعنی دفع الضرر، اور رحمت اس کے مقابلے میں عام ہے۔ رؤوف خاص، رحیم عام۔ دیکھو کہا والرأفت شدت الرحمتی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ عام پہلے آتا، خاص کو بعد میں ذکر کرتے، تو جواب دیا وَقُدِّمَ الْأَبْلَغُ لِلْفَاصِلَةِ، کہ زیادہ بلیغ کو فاصلے کی رعایت میں
وہ جو آیات کریمہ کے اختتام میں ہے مستقیم تو رحیم، یہ فاصلے کی رعایت میں رعوف کو مقدم کیا گیا، ورنہ عادتاً برعکس ہوتا ہے، ابلغ بعد میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عالم نحریر، ایسا نہیں کہا جاتا نحریر عالم، تو یہاں بھی بولنا چاہیے تھا رحیم رعوف، لیکن فاصلہ میم پر ہے اس لیے ایسا کیا گیا۔ فاصلہ کس کو کہتے ہیں؟ الکلمۃ آخر الآیہ کا قافیت الشعر، جیسے مستقیم تو رحیم، اس طرح اس کو بیان فرمایا گیا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك فی السماء، بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کے رخ کا آسمان کی طرف اٹھنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ضرور بھی ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، آپ کا اصلی قبلہ، آپ کے کمالات کے مناسب کعبۃ اللہ تھا، سب قبلوں سے افضل، اور قبلہ ابراہیم تھا۔ یہود طعن بھی کرتے تھے کہ یہ نبیت شریعت میں یہ نبی ہمارے مخالف ہے اور ملت ابراہیمیہ کے موافق ہوتا ہے، تو پھر ہمارا قبلہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ ان ساری وجوہات سے جس زمانے میں آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو آپ کا دل یہی چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آ جائے، اور اسی اشتیاق میں، انتظار وحی میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر ہر طرف کو دیکھتے تھے، شاید فرشتہ حکم لائے، اس پر یہ آیت اتری اور استقبال کعبہ کا حکم آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں بیت اللہ مسجد حرام والوں کا قبلہ ہے، اور مسجد اہل حرم کا قبلہ ہے، اور حرم تمام زمین والوں کا قبلہ ہے، چاہے مشرق میں ہوں یا مغرب میں، میری تمام امت کا قبلہ یہی ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور تشریف رکھتے تھے تو یہودی بولتے رہتے تھے کہ محمد دین میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارا اختیار کرتے ہیں، اس لیے حضور چاہتے تھے، جیسے میں نے آپ کو ابھی سنایا کہ حضور پاک علیہ السلام کو یہ طعنے بھی بھاری پڑتے تھے، قلبی اشتیاق بھی تھا جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ترضاها، آپ اس کے طرف راغب تھے، اس کی وجہ بھی ہم نے آپ کو سنا دی، اس لیے فرمایا کہ قد نرى، یہاں قد تقلیل کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص اپنے بصر کو آسمان کی طرف ایک دفعہ اٹھائے تو اس کو تقلب نہیں کہتے بلکہ بار بار اٹھانے کو، لہذا قد کو تقلیل کے لیے لیا بھی نہیں جا سکتا، تقلب کا لفظ قرینہ بنتا ہے کہ قد تقلیل کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دیکھنے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس بنیاد پر فرمایا کہ قد نرى، ہم برابر دیکھتے ہیں، تقلب ای تصرف وجہی کا، آپ کے چہرے کے اٹھنے کو، فی السما، آسمان میں نہیں، آسمان کی طرف، حروف معانی ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، فی جہت السما ای الی السما، کیوں؟ متطلعا الی الوحی، وحی کے انتظار میں۔ اس سے نکل بھی گیا کہ دوران نماز آسمان کی طرف دیکھنا ہمارے لیے مکروہ ہے، حضور تو دیکھتے تھے انتظار وحی میں۔ وَمُتَشَوِّقًا لِلْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، اور حضور اس کا شوق رکھتے تھے کہ استقبال قبلہ کا حکم آ جائے۔ وَكَانَ يَوَدُّ ذَلِكَ، حضور کو اس بات کی تمنا تھی کہ کعبۃ اللہ میرا قبلہ بنے، اس لیے نہیں کہ حضور بیت المقدس کے باب میں ناراض تھے یا پسند نہیں کرتے تھے یا امر الہی کی مخالفت کرتے تھے، نعوذ باللہ، نہیں، یہ پسند کی بات ہے کہ وَكَانَ يَوَدُّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةُ إِبْرَاهِيمَ، اور آباء و اجداد کی چیز کی طرف میلان یہ امر فطری ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضور چاہتے تھے وَلِأَنَّ التَّحَوُّلَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَدْعَى إِلَى إِسْلَامِ الْعَرَبِ، میں ضمیر کا مرجع کھول رہا ہوں کہ کعبہ کی طرف اگر رخ ہوگا
تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ عربوں کے اسلام میں یہ زیادہ معین بنے گا، اس لیے کہ عرب کو بھی تو کلام تھا کہ یدعی ملت ابراہیم و یخالف قبلت ابراہیم، تو ان کو بھی راغب کرنے کے لیے قبلہ بھی عربوں والا قبلہ یعنی کعبۃ اللہ کو ہم نے تمہارے لیے قبلہ بنا دیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی تمنا ہے، تو لو سنو ہم وعدہ کرتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ أَيْ نُحَوِّلَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تُحِبُّهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیجئے، استقبل فی الصلاۃ، یہ دوران نماز آیت اتری تھی، اس لیے تفسیر کی دوران نماز ہی۔ شطر یہاں نصف کے معنی میں نہیں ہے، جز کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ جہت اور نحو کے معنی میں ہے۔ نحو المسجد الحرام، اور المسجد الحرام بول کر الکعبہ مراد لیا گیا۔ محاط کو محیط کے نام سے تعبیر کر دیا گیا۔ کعبہ یہ محیط ہے، کعبہ یہ محاط ہے، اور المسجد الحرام یہ محیط ہے۔ ہاں، المسجد الحرام محیط ہے کعبہ کو، تو مسجد حرام محیط، کعبہ محاط، اور مراد کعبہ ہے، تو محیط بول کر محاط مراد لیا گیا۔ تسمیۃ للمحاط باسم المحیط۔ زمخشری نے لیکن بڑی اچھی بات لکھی، یہ دوسرے انداز میں بات کرتے ہیں، شاندار بات ہے وہ، کہ مسجد حرام کا لفظ بولا گیا، کعبہ کا نہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جو آفاقی ہوتے ہیں، خارج حرم ہوتے ہیں، بعید ہوتے ہیں، ان پر مراعات جہت واجب ہے، عین کعبہ کی جہت واجب نہیں ہے۔ قریب میں جو ہوتا ہے اس پر اصابت عین واجب ہے، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ المسجد الحرام سے مراد کیا؟ ابن عباس فرماتے ہیں البیت قبلۃ لأہل المسجد، والمسجد قبلۃ لأہل الحرم، والحرم قبلۃ لأہل المشرق والمغرب۔ قبلہ کعبہ ہے، لیکن اب کعبہ کو جو محیط ہوگا وہ باہر والوں کے لیے قبلہ ہوگا، تو المسجد الحرام پوری کی پوری یہاں مراد ہے۔ جی ہاں، دور والوں کے لیے قبلے کی تعیین بھی اس آیت کریمہ سے ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ دور والوں کے لیے قبلہ جہت کعبہ ہے۔ ہندوستانیوں کا قبلہ دو مغربوں کے درمیان ہے، اور وہ دونوں مغرب رأس جد کی مغرب ہیں۔ بخاری مسلم میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور اور آپ کے ہم رکاب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ، بلال و عثمان رضی اللہ عنہم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ سب حضرات جب باہر آئے تو میں نے بلال سے پوچھا حضور نے اندر جا کر کیا کیا؟ بلال نے فرمایا کعبہ کے 2 ستون اپنے بائیں جانب چھوڑے، 1 ستون دائیں جانب اور 3 ستون پیچھے، پھر نماز پڑھی۔ تورات میں موجود ہے کہ نبی آخر الزماں 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے۔ مسجد حرام کیوں کہتے ہیں کعبہ کی طرف، اور اس کو مسجد الحرام کیوں کہتے ہیں؟ وہاں مقاتلہ کرنا، شکار کرنا، جانوروں کو درخت اور گھاس کا کاٹنا وغیرہ امور حرام ہیں، اور کسی بھی مسجد کی اتنی حرمت، احترام و عزت نہیں جتنی مسجد الحرام کی ہے، اس لیے اس کو المسجد الحرام کہتے ہیں۔ جب تحویل قبلہ کا یہ حکم نازل ہوا تو آپ باجماعت مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے۔ دوران نماز آپ نے اور سارے مقتدیوں نے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا
باقی 2 رکعتیں پوری کیں تو وہاں ایک ہی نماز بیک وقت 2 قبلوں کی طرف پڑھی گئی، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد القبلتین ذو قبلتین ابھی بھی اسی نام سے موسوم ہے، اور اسی کے قریب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہے۔ تو فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تحویل قبلہ کی آیت آ گئی۔ تحویل قبلہ کی ایک حکمت تو اس آیت میں آئی کہ آپ کی خوشی اور خواہش کی موافقت، اور آپ کی خوشی اور خواہش کی موافقت سے لوگوں پر آپ کا شرف اور آپ کی عظمت ظاہر ہوگی۔ دوسری حکمت آگے آ رہی ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر مستقل امت کا ایک رخ ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں، تو تم ایک مستقل امت ہو، کامل ہو، تو تمہارا بھی مستقل قبلہ ہوگا۔ تیسری حکمت تحویل قبلہ کی اتمام حجت اور دفع الزام، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، اور چوتھی اتمام نعمت، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، نماز افضل العبادات، تو توجہ بھی افضل و اکمل قبلے کی طرف، اور پانچویں حکمت لعلکم تہتدون۔ اللہ رب العزت ہمیں کعبۃ اللہ کی بار بار حاضری ان سارے مقاصد کے استحضار کے ساتھ نصیب فرمائے، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔